رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ گزشتہ جمعہ کو اس سورت کی پہلی 2 آیتوں پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب چیزوں کی قسم کھاتا ہے اپنے کلام میں، اس میں سے ایک وقت بھی ہے، زمانہ بھی ہے، اور اس کو تفصیل سے سمجھایا بھی گیا تھا کہ زمانہ کیوں اللہ کو محبوب ہے۔ لیکن اس کی دوسری آیت کے اندر اللہ خود فرماتے ہیں کہ انسان سارے کے سارے نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جس نے نیک عمل کیے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت، پہچان، اور جیسا کہ اللہ ہے ایسا ہم نے اس کو مان لیا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور پچھلے بیانوں میں اللہ کی صفات پر بھی روشنی ڈالی گئی، اور نیک اعمال کیا ہے اس کے اوپر آج روشنی ڈالنی ہے۔ ایک تو حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو ایک بہترین موقع دیا، ایک بہترین زمانہ دیا اس دنیا کی زندگی کا، جو کہ آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ اس میں ہم کو آزما کر یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں پہنچا دیں گے، اور اگر ہم آزمائش میں، کسوٹی میں کھرے نہ اترے تو ہم بھی اس سے پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ انسان کو جہنم رسید کر دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے گناہوں کی مقدار کے برابر اس کو سزا دے کر اس کو واپس جنت میں لے لایا جائے، چونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئے تھے، ان کو جنت میں رکھا گیا تھا، اور شیطان کے ورغلانے سے آدم و حوا کو زمین پر اتارا گیا۔ اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ چلنے والا ہے، جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ یوں اس زمانے میں انسان یا تو خسارے میں ہے یا اپنے آزمائش میں کھرا اترے، کسوٹی میں کھرا اترے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ سزا کے اعتبار سے کہہ دوں کہ حقوق اللہ جو ہے اس میں سب سے بڑا حکم نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ ایک نماز بھی اگر جان بوجھ کر قضا کی تو اس کو 85,000 سال تک جہنم میں جلنا ہوگا، یہ حدیث میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ باتیں بتائی، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ایمان، یہ 5 ارکان اسلام جو ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں حقوق العباد بھی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ساتھ میں یوں کہا گیا کہ آپ کے آس پاس معاشرے میں، سماج میں، ماحول میں جو کچھ مخلوق اللہ کی ہے ان کا بھی آپ پر حق ہے۔ رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ غریب مالدار، سب ہمارے آس پاس جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس میں سب سے بہتر اشرف المخلوقات انسان ہے۔ تو انسانوں کا جب اللہ تبارک تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مخلوق ساری میری عیال ہے، اور جو اس پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا، مطلب یہ ہوا کہ جو اشرف المخلوق ہے، انسان ہیں، ان کا بھی اگر ہم خیال کریں گے۔ بعض مرتبہ ایسا پاگل ہو جاتا ہے آدمی، کتوں کو پالنے لگتا ہے اور جانوروں کی زیادہ رکھوالی کرتا ہے، اور ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو اسی میں مزہ نہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مخلوق کی خدمت کرو، تو میں یہ بھی خدمت کر رہا ہوں۔ گھوڑے پالتا ہے، بلیاں پالتا ہے، طوطے پالتا ہے، کبوتر پالتا ہے، خرگوش پالتا ہے،
اور اس کو سمجھتا ہے کہ میں حقوق العباد کر رہا ہوں، اللہ کی مخلوق پر رحم کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب تو انسان ہے اور اشرف المخلوق تو ہے، تو تیرے ارد گرد رہنے والے اور خاص طور پر تیرے نسبتی اور تیرے خاندانی جو اہل و عیال ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، دنیا میں جھگڑے سارے کے سارے انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ کتے تو آپس میں مل بانٹ کر کھاتے ہیں، شیر بھی ساتھ میں ہی رہتے ہیں، ہاتھی بھی جھنڈ کے جھنڈ ساتھ میں ہی رہتے ہیں اپنے اپنے خاندان میں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا خاندان یہ ان کے خاندان کا ہے کہ دوسرے خاندان کا ہے۔ کبھی جنگلوں میں جا کر غور کرو تو پتہ چلے ہر قسم کے جانور اپنے اپنے جھنڈ میں اپنے اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ایک یہ حضرت انسان ایسا ہے کہ جہاں 4 پیسے ہاتھ میں آئے، تھوڑی سی طاقت آئی، تھوڑی جوانی آئی، تو اس کو ماں باپ بھی برے لگتے ہیں۔ ایسے واقعات میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے ہفتے بھی کئی بھیانک واقعات میرے سامنے آئے، میں تھوڑا سا گھوما، اور اسی لیے پچھلے ہفتے ہمارے گجرات میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری اور رکن بھی آئے، اور جگہ جگہ انہوں نے خطابات کیے، اور روزانہ ہوتے رہتے ہیں۔ علماء کرام جو آتے ہیں لیکن ہم کو سننے کی فرصت نہیں اور ان کو سمجھنے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ کیسے زندگی گزاری جائے تاکہ آپ کی زندگی میں خوشگوار زندگی گزرے۔ یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ ایک مثال کے طور پر دے دوں کہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی شادی کر دی، بہو آ گئی، آپ بیوی کی محبت میں اتنے ہوش کھو بیٹھے کہ ماں اور باپ جو اب ضعیف ہیں، کمزور ہیں، گھر چلا نہیں سکتے، اور آپ گھر چلانے کے قابل ہیں، طاقتور ہیں، آپ کما رہے ہیں، اور بیوی جو جو اشارے کرتی ہے اس کے اوپر ہم فدا۔ رات کو آپ جب نوکری سے یا کارخانے سے گھر جاتے ہیں، بیوی شکایتیں کرنے لگتی ہے کہ یار یہ ماں برابر نہیں ہے، مجھے نہیں پسند آپ کی امی، ان کے لیے کچھ الگ انتظام کر دو تو اچھا ہے۔ لیکن محبت سے اگر اس کو سمجھایا جائے کہ تیری بھی ماں ہے اور تو اپنی ماں کو یہاں چھوڑ کر آئی ہے، تو تجھے کیا احساس ہوتا ہے؟ وہ کہے گی کہ ہاں مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں میری ماں کو بھی میرے ساتھ رکھوں، میرے باپ کو بھی، میرے بھائی کو بھی ساتھ رکھوں، اور ایسا ہوتا ہے سماج میں۔ جتنی بھی بیویاں آج کے دور میں ہیں، بہویں ہم گھر میں لاتے ہیں تو ان کا مزاج یہی بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں اپنے پیئر والوں کو، میکے والوں کو اپنے ساتھ میں رکھوں، یا میاں اگر مضبوط ہے، مالدار ہے، کمانے والا ہے اور مضبوط ہے، تو اس کا یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ آپ زیادہ خرچ میرے گھر والوں پر کرو، نہ کہ اپنے اماں ابا پر، نہ کہ اپنے بھائی بہنوں پر۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ لیکن سب کا حق ہے، بیوی تو قربان کر کے آئی ہے، اگر آپ اس کو محبت سے سمجھائیں گے، اور کیسے سمجھانا وہ بھی سکھلا دوں۔ جب ماں اور باپ میں محبت تھی، آپ نہیں تھے دنیا میں، اور محبت سے رہتے تھے، خوشگوار زندگی گزارتے تھے، تبھی تو بندہ پیدا ہوا، یہ تو پیدا کیسے ہوتا؟ اس کو ایسے سمجھایا جائے کہ جب وہ ماں اور باپ جوان تھے اور ان کی محبت کی وجہ سے میں دنیا میں آیا ہوں اور تیرے لیے آیا ہوں۔ بیوی کو ایسا سمجھانا ہوگا کہ تیرے لیے پیدا کیا گیا ہوں، جیسے عشق میں کہتے ہیں نا وہ لیلا مجنو کہ میں تیرے لیے، تو میرے لیے۔ اب یہاں بھی سمجھانا ہوگا اگر ہمارے سماج کو اصلاح کی غرض سے آگے لے جانا ہے اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے۔ اور بیوی کو یہ بھی سمجھانا ہوگا کہ تو اپنی خوبصورتی اور حسن کے نظارے میرے سامنے دکھا، نہ کہ غیروں کے سامنے۔ میں نے تو ایک مقولہ تیار کیا اور کئی مرتبہ بولتا ہوں کہ مرد اپنی کمائی سے اور بیوی اپنی کلائی سے ایک دوسرے کو خوش رکھے۔ اور قرآن کی جہاں تک بات کہوں تو قرآن میں یوں کہا گیا میاں اور بیوی کے لیے کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، پوشاک ہو، ایک دوسرے کے عیب ڈھانکنے والے ہو۔ جیسے جسم کے اندر پوشاک کیوں پہنتے ہیں؟ عیب ڈھانکنے کے لیے یا حفاظت کے لیے، سردی گرمی سے، دھوپ سے حفاظت کے لیے۔ یہ فیشن کی چیز نہیں ہے، لیکن
میاں اور بیوی کو قرآن میں کہا انتم لباس لکم وہن لباس لہن، اور ساتھ میں یوں بھی کہا النساء حرث لکم، کہ عورت تمہاری کھیتیاں ہیں، کھیتی ہے، کیونکہ صرف مال، کھیتی کے ذریعے سے مال حاصل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں مال و اولاد دونوں کو، المال والبنون دونوں کو کھیتی سے شمار کیا ہے، کمائی سے شمار کیا ہے، مال بھی اور اولاد بھی۔ تو جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے وہ فخر سے چلتا ہے نا دنیا میں، ناز کرتا ہے کہ میرے 7 بیٹے ہیں اور بیٹی ایک بھی نہیں ہے۔ لیکن پچھلے ہفتے میں نے ایک باپ کو ایسے بھی دیکھا کہ جس کی 10 بیٹیاں اور ایک اکلوتا بیٹا، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی شکایتیں سننے کے لیے میں ان کے گھر گیا تھا، تو وہ ناز سے کہتے ہیں کہ اللہ نے تو 3 بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور میرے تو 10 بیٹیاں ہیں، اور پھر ان کی گھر کی ساری شکایتیں سنی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کرے کہ ایک دوسرے میں محبت قائم ہو اور سب کو خوشگوار زندگی گزرے۔ اس کے لیے ضروری اصول یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈر کر ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کے، بھول کو بھول کر سماج میں بھی زندگی گزارے اور ساتھ میں رہ کر بھی زندگی گزارے۔